السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملکی دورہ مکمل کر کے انطالیہ سے پاکستان روانہ۔ ایکس پر لکھا، انطالیہ سے روانہ ہوتے ہوئے ترک صدر کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انطالیہ کے خوبصورت شہر کی شاندار یادیں ساتھ لے جا رہا ہوں۔ دونوں قوموں کے درمیان پائیدار برادرانہ رشتوں کو مزید مضبوط کریں گے۔ دیرپا امن کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کو آگے بڑھانے کے عہد کے ساتھ روانہ ہو رہا ہوں۔ خطے میں استحکام کے لیے قریبی تعاون اور اشتراک کو جاری رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم کا 3 روزہ دورہ سعودی عرب، قطر اور ترکیہ پر مشتمل تھا۔ فیلڈ مارشل سید ناصر منیر کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وفد کا حصہ تھے۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر غالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے ملاقاتیں ہوئیں۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سفارتی رابطہ، علاقائی سیکیورٹی اور مشترکہ اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور پرامن حل پر زور دیا۔ ایرانی قیادت اور عوام کی مہمان نوازی پر فیلڈ مارشل کا اظہار تشکر۔ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کا پاکستان کی قیادت سے اظہار تشکر۔ سیکریٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طہا کی پاکستانی سفیر سید فواد شیر سے ملاقات۔ فواد شیر کا کہنا تھا پاکستان فریقین کے درمیان روابط آسان بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ حسین ابراہیم کا کہنا تھا امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کا فعال کردار قابل ستائش ہے۔ نائب وزیر اعظم کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر مصری وزیر خارجہ سے ملاقات۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے پاکستان اور مصر کے مضبوط تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ باہمی روابط کو مزید مضبوط بنانے اور قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ Alhamdulillah, Pakistan unified response during Marka Operation Bunyan al-Mansour, which stunned the entire world. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft. مارکہ حق میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پاکستان ایئر فورس نے دشمن کے جہاز گرا کر تاریخ رقم کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پاکستان بھارت کے زیر قبضہ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کیڈٹس کا لہو گرما دینے والا مارچ پاسٹ۔ ایئر چیف مارشل نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔ دہشت گردوں کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ والدین اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا۔ ترجمان وزارت داخلہ بلوچستان کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقات اور DIG CTD اعتزاز گورایا کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کالعدم BLF کی خاتون خودکش بمبار کے سہولت کار منظور احمد کی بیوی رحیمہ بی بی کے انکشافات۔ کہا شوہر میرے موبائل فون کے ذریعے خودکش بمبار خاتون سے رابطہ کرتا تھا۔ بلوچستان میں پائیدار امن کے لیے سول و عسکری قیادت کے اقدامات ناگزیر ہیں۔ نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پاکستان نیول وار کالج کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا ریاست کو غیر مستحکم کرنے کے لیے نوجوانوں کی منفی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک بیٹھے پاکستان مخالف عناصر سوشل میڈیا کے ذریعے متحرک ہیں۔ سرفراز بگٹی نے عالمی منظرنامے میں پاکستان کے قائدانہ کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا مری کا دورہ۔ مال روڈ پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ مریم نواز کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب بھی مریم نواز کے ہمراہ تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی رواں سال مراکز صحت کی ریوامپنگ مکمل کرنے کی ہدایت۔ نرسنگ ڈگری کے لیے سرکاری اسپتالوں میں نشستیں بڑھانے کے لیے بھی اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت جائزہ اجلاس میں بتایا گیا کلینک آن ویل پر 1 کروڑ 82 لاکھ مریضوں کا علاج کیا گیا۔ 70 لاکھ الٹرا ساؤنڈ کیے گئے۔ 12 لاکھ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے۔ پاکستان سے حج آپریشن 2026 کا آغاز۔ نجی ایئر لائن کی پہلی حج پرواز کراچی سے حجاز مقدس روانہ۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے عازمین کو تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ PIA کا حج آپریشن کل شروع ہوگا۔ 191 پروازوں کی 25,000 عازمین کو حجاز مقدس پہنچایا جائے گا۔ PIA کا قبل از حج آپریشن 21 مئی کو اختتام پذیر ہوگا۔ امریکہ ایران مذاکرات پیر کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار کے حوالے سے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ۔
CBS نیوز کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے اعلیٰ امریکی حکام کو دوبارہ پاکستان بھیجنے پر غور کر رہی ہے۔ یہ مذاکرات پیر سے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے امریکہ ایران مذاکرات 20 اور 21 اپریل کو ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی۔ غیر ملکی وفود کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات۔ کراچی سپر ہائی وے معمار موڑ پر چھالیا کی اسمگلرز کی گاڑی کی ٹکر سے پولیس اہلکار شہید۔ کار کو مشتبہ سمجھ کر رکنے کا اشارہ کیا گیا تو ڈرائیور نے اہلکار کو ٹکر مار دی۔ دیگر راہگیروں کو بھی ٹکر ماری۔ پولیس موبائل سے ٹکرانے کے بعد ملزمان کی گاڑی رک گئی۔ چھالیا کے 2 اسمگلر گرفتار، چھالیا کی بھاری مقدار برآمد۔ ایران نے آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کا کنٹرول پرانی حالت میں واپس آ گیا ہے۔ امریکی ناکہ بندی کی آڑ میں سمندری قزاقی اور بحری چوری کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ آبنائے ہرمز اب ایران کی مسلح افواج کے سخت کنٹرول میں ہے۔ منی پور میں آزادی پسند تحریکیں زور پکڑ گئیں، مظاہرین اور فورسز میں جھڑپیں۔ ہندوستان ٹائمز نے مودی کے جابرانہ اقدامات، قابض فورسز کے مظالم بے نقاب کر دیے۔ لکھا منی پور میں قابض فورسز نے عوامی ریلی کو روکنے کی کوشش کی جس کے باعث صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ لاٹھی چارج اور شیل فائر کرنے کے جواب میں منی پور کے عوام نے شدید پتھراؤ کیا۔ ایران نے اپنی فضائی حدود کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی سول ایویشن کا کہنا ہے ایران کی فضائی حدود اور متعدد ایئرپورٹس آج صبح 7 بجے کھل گئے ہیں۔ ملک کے مشرقی حصے بین الاقوامی پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیے ہیں۔ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن بتدریج شروع ہوگا۔ Don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire or will I you don't know. start Maybe after the not. attacks? Yeah. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. Well, you're gonna start. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. ایران کے ساتھ بدھ تک طویل المدتی معاہدہ طے نہ پایا تو جنگ بندی ختم کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طیارے میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ممکن ہے جنگ بندی میں توسیع نہ کروں، بندرگاہوں پر ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ایران کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے، ایران سے جوہری مواد لے لیں گے۔ ایران نے افزودہ یورینیم کی امریکہ منتقلی سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا افزودہ یورینیم ہمارے لیے ایرانی سرزمین کی طرح مقدس ہے، اسے کسی بھی حالت میں کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر، کہا پاکستان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بہترین شخصیت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہت مدد کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر عظیم شخصیت ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سید عاصم منیر گریٹ فیلڈ مارشل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈیزل 32 روپے 12 پیسے فی لیٹر سستا، 353 روپے 43 پیسے کا ہو گیا۔ مٹی کا تیل 21 روپے 34 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 428 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات جتنا جلدی ممکن ہو عوام تک پہنچائیں گے۔ 4 سال کے وقفے کے بعد ہم نے we have returned back to international capital market. پاکستان کی معیشت going in the right direction. 4 سال بعد عالمی مارکیٹ میں پاکستان کی کامیاب واپسی، $500 ملین کے یورو بانڈز جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں بتایا سرمایہ کار پاکستان کی مارکیٹ پر دوبارہ اعتماد کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ آبنائے ہرمز کھلنے سے عالمی کے ساتھ بازاری کا خدشہ دم توڑ گیا، بے قابو مہنگائی کے بادل چھٹنے لگے۔ عالمی منڈیوں تیل اور اجناس کی قیمتیں گر گئی۔ WTI کروڈ کی قیمت 13% گر گئی، $82 فی بیرل ہو گیا۔ برینٹ کروڈ 12% اور ابوظہبی عالمی بینچ مارک مربان کروڈ کی قیمت میں 11% کمی ریکارڈ۔ وال سٹریٹ اور یورپی سٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی کی لہر، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قدرتی گیس سستی ہونے لگی، کپاس، گندم، سویابین، ربر اور کوئلے کے دام بھی گر گئے۔ آبنائے ہرمز کھلنے کے اعلان کے 1 گھنٹے میں بٹ کوائن $1000 مہنگا۔ HBL PSL 11 میں قلندرز کو لگاتار تیسری شکست، پلے آف میں رسائی خطرے میں۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 6 وکٹ سے میدان مارا، 135 رنز کا ہدف آسانی سے 22 گیند پہلے حاصل کیا۔ رائلی روسو کی 7 رنز کی شاندار اننگز،
حسن نواز نے 49 رنز بنائے. لاہور قلندرز پہلے کھیل کر آخری اوور میں 134 رنز پر ڈھیر ہوئی. لگاتار تیسرے میچ میں 20 اوور پورے نہ کھیل سکی. عثمان طارق اور جہانداد خان نے 3 شکار کیے. ایونٹ میں آج لاہور قلندرز اور راولپنڈیز کا مقابلہ ہوگا. بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان. شان مسعود قیادت کریں گے. 4 نئے کھلاڑی عبداللہ فضل، اماد بٹ، اذان اویس، محمد غازی غوری اسکواڈ میں شامل. سرفراز احمد ہیڈ کوچ مقرر. اسد شفیق بیٹنگ، عمر گل بولنگ کوچ کی ذمہ داریاں انجام دیں گے. قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کھلاڑی 27 اپریل سے کراچی میں کیمپ جوائن کریں گے. ٹیم 2 مئی کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی. اور فلم آگ لے کے بستی میں چھا گئی. پاکستان سمیت دنیا بھر میں 86 کروڑ روپے سے زائد کما لیے. فلم نے ایاوائے فلمز کی سب سے بڑی بلاک بسٹر کا اعزاز حاصل کر لیا. ایاوائے فلمز کی تاریخ میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم بن گئی. فلم کی نمائش جاری. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز.